اس مہینے کے 6 روزے پھر بتائے گئے تاکہ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو یک بارگی نہ شروع کر دیں، کسی بھی کام کو چھوڑتے ہیں تو یک بارگی نہ چھوڑ دیں۔ جب رمضان المبارک کے روزے رکھنے تھے تو پھر وہاں پر ترغیب دی گئی کہ شوال میں کچھ روزے رکھے جائیں۔ جب رمضان المبارک گزر گیا ادھر شعبان میں رکھے، جب گزر گیا تو اب ترغیب دی گئی کہ شوال میں بھی کچھ روزے رکھے جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، جب چاہے رکھ لے، پورے مہینے میں جب چاہے رکھ لے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لے، 2 دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لے، یا مسلسل رکھ لے 6 روزے جس نے رکھے، کانا کصیام الدہری، یہ ایسا ہی ہے جیسے اس شخص نے اپنا پورا زمانہ روزے کی حالت میں گزارا۔ تو پورے زمانے کے روزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ آپ یک بارگی نہ چھوڑیں تاکہ آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام انہضام ہے، وہ آپ کا اپنی جگہ پر برقرار رہے، کہ اچانک سے جب آپ کھانا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ نظام انہضام کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، معدے کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ترغیب دلائی کہ وقتاً فوقتاً پھر روزے رکھو، اور ان روزوں کا درجہ اور ان کا ثواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ویسے بھی حدیث پاک ہے کہ جب آپ کسی کو چھوڑنا چاہیں، کسی شخص کو بھی، تو اس کو بھی یک بارگی نہ چھوڑ دیں۔ کسی سے آپ نے جو ہے وہ دنیا میں دل لگایا ہے، کسی کو آپ نے دوست بنایا ہے، کسی کے ساتھ آپ نے کچھ عرصہ گزارا ہے، کاروبار کسی کے ساتھ کیا ہے، کوئی دوستی کی ہے، تو اچانک سے اس کا ساتھ نہ چھوڑ دیں یک بارگی، بس تم اپنے گھر میں اپنے گھر نہیں۔ اگر چھوڑنا بھی ہے اس کو تو آہستہ آہستہ چھوڑیں تاکہ محسوس نہ ہو، آہستہ آہستہ اس کو چھوڑیں۔ پہلے اس کے بعد ایک دن چھوڑ کے ایک دن ملاقات کریں، پھر 2 دن چھوڑ کے ملاقات کریں، پھر ویکلی ملاقات کریں، پھر ماہانہ ملاقات کریں، پھر سالانہ پہ لے جائیں۔ اگر بہت مجبوری ہے، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، کوئی مجبوری ہے، اس کو چھوڑنا بھی ہے، تو اچانک سے نہ چھوڑ دو۔ اسی طرح نکاح اور طلاق کے معاملے میں بھی ٹھیک ہے، اگر کسی نے جو ہے اپنی زوجہ محترمہ کو بہت زیادہ معاملات بگڑ گئے ہیں، زندگی آگے نہیں چل سکتی، تو اچانک سے نہ چھوڑ دو، وہاں پر بھی طریقہ بتایا گیا۔ تو یہاں رمضان المبارک میں بھی اسی طرح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ اگر خاتمہ ٹھیک ہو، آپ نے کام کیا اور اس کام کو آپ نے پایا تکمیل تک پہنچایا، ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے اور آخر میں آ کے وہ اپنے جس مالک کے پاس کام کر رہا ہے اور اس کو برا بلا کہنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی حکم عدولی کرنا شروع ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کو دیہڑی نہ دے، اپنے گھر سے ویسے ہی اس کو نکال دے، اور اگر اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ اس کو دیہڑی دے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مزید انعام بھی عطا فرما دے کہ تو نے کام اچھا کیا ہے اور پھر بہت اچھا کیا ہے۔ تو ہر عمل کا اختتام پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے، جب انسان دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ ساری زندگی اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، ساری زندگی، اور اس کا فوت ہونے کا وقت قریب آ جاتا ہے، پھر اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کا لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے، جو اس کی قسمت اور مقدر کی بات ہے، اللہ اس پر رحم کرنا چاہتا ہے، کوئی ایک ادا اس کی زندگی کی وہ خدا کو بھا جاتی ہے اور اس کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، وہ اچانک سے اپنے آخری وقت میں کوئی ایسا کام کر گزرتا ہے کہ جانا اس نے جہنم میں ہوتا ہے، جہنم اور اس کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر میں جنت لکھ دیتا ہے۔ اور پھر الٹ بھی ہے، حدیث کا دوسرا حصہ بھی، ایک شخص ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے، ساری زندگی، اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اچانک سے وہ کوئی آخری وقت میں ایسا کام کرتا ہے، وہ ساری زندگی کے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اعمال کے ساتھ ساتھ خدا سے خیر کی توقع بھی رکھیں، خدا سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ پاک ان اعمال کو پایا تکمیل تک پہنچا، اپنا فضل عطا فرما، اپنا کرم عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی کی نیکیاں غارت ہو جائیں۔ تو پھر وہ لوگ بازی لے جائیں کہ جنہوں نے ساری زندگی تو کوئی نیک عمل نہیں کیا، لیکن زندگی میں کبھی انہوں نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جو ادا خدا کو پسند آ گئی، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اس لیے کہ اعمال کا دور و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، جیسا خاتمہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کے اعمال کنسیڈر کر لیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص شراب کی حالت میں فوت ہو گیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب یہ اٹھایا جائے گا اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو، فرشتے بھی اس شخص سے نفرت کرتے ہیں، جہاں بدبو ہوتی ہے فرشتے ویسے ہی اس جگہ سے نفرت کرتے ہیں۔ اور ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا عرفات کے دن، یوم عرفہ کے دن، جب آپ حج فرما رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور قیادت میں یہ شخص لیٹ ہو گیا اور اینڈ ٹائم پہ نہ پہنچ پایا وہاں پر، لیکن ان کے پاس ایک تیز ترین سواری تھی، اونٹنی بہت تیز سبا رفتار دوڑاتے تھے، اور انہوں نے جلدی جلدی تیاری کی، ادھر سے حج کا خطبہ ہو رہا تھا اور اونٹنی پر انہوں نے جو ہے سوار ہوئے اور اس کو اتنا تیز دوڑایا کہ حرم پاک کی حدود میں شامل ہو گئے، اور زبان پر یہ ترانہ جاری تھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ زبان پر ترانہ جاری ہے، اور دیوانہ وار وہ یہ پڑھتا ہوا حرم پاک کی حدود میں شامل ہو گیا، لیکن اچانک سے وہ اپنی سواری سے نیچے گرا، شاید اس کو نیند آ گئی یا کوئی اور مسئلہ تھا، وہ نیچے گرا اور اس کا سر زمین پر لگا، اجل نے اس کو موقع نہ دیا، چوٹ اتنی گہری لگی کہ زندگی کی تاب نہ لا سکا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ صحابہ کرام اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لائے، اس کو کفن دینا چاہا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسی احرام کی حالت میں اس کو دفنا دیا جائے۔ فرمایا کہ بروز محشر جب یہ اٹھے گا تو اس کی زبان پر یہی تلبیہ جاری ہوگی اور یہ کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ جس حالت میں یہ فوت ہوا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ اسی قوم سے اٹھایا جائے، جو جس کے ساتھ اپنے چہرے کو ملاتا ہے، اپنا رنگ ڈھنگ چال چلن بیٹھنا اٹھنا، اپنا طرز زندگی، اپنا آداب معاشرت جس قوم جیسا رکھتا ہے وہ قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔